بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان باہمی محبت اور الفت کا ایک رشتہ رکھا ہے. باہمی ہمدردی اور خیر خواہی کا ایک رشتہ رکھا ہے. اس رشتے کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان کے دکھ کو، تکلیف کو، درد کو، غم کو محسوس کرتا ہے. اور یہ جو خوبی اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے کہ کسی کی تکلیف اور دکھ کو محسوس کرنا، یہ بعض لوگوں میں تو بالکل نہیں ہوتی، اور بعضوں میں اس درجے کی ہوتی ہے کہ کسی تکلیف دہ پریشان حال کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ پریشان حال ہے، اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ اس کی پریشانی دور کرنی چاہیے. لیکن بعض لوگوں میں یہ خوبی، یہ جذبہ، دوسرے کی تکلیف کا احساس ہو جانا اس درجے کا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی مصیبت زدہ پریشان حال کو دیکھتے ہیں، کسی بھی طرح کی تکلیف میں، آفت میں، مصیبت میں، تو وہ اپنی تکلیف اور بیماری اور بھوک اور پیاس کو بھول کر دوسروں کی پریشانی، بیماری اور بھوک و پیاس کو دور کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں. ایسے لوگ وہ ہیں جن کے اندر یہ خوبی اعلیٰ درجے کی ہے، جس کو واضح الفاظوں میں ایسا کہنا چاہیے کہ کسی کی تکلیف کو دیکھ کر اپنی تکلیف کو بھول جانا، کسی کی بھوک اور پیاس کو دیکھ کر اپنی بھوک اور پیاس کو بھول جانا، کسی پریشان حال کو دیکھ کر اپنی پریشانیوں کو بھول جانا، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے. ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 خوبیوں سے نوازا ہے، اللہ کا مجھ پر بہت بڑا انعام ہے. اور فرمانے لگی پہلی خوبی یہ ہے کہ مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنی کوئی امید لے کر میرے پاس آئے، اس امید پر کہ علی اس کی پریشانی کو دور کر دے گا، علی اس کے کام آ جائے گا، میں اس کی کچھ ضرورت پوری کر دوں گا. تو یہ اللہ کا مجھ پر بہت بڑا انعام ہے اور میں اس پر بہت خوش ہوتا ہوں. اور دوسری چیز یہ بیان فرمائی کہ کوئی پریشان حال ضرورت مند میرے پاس ضرورت اور حاجت لے کر آئے اور میں اس کی ضرورت کو پورا بھی کر دوں، صرف امید لگائے نہ رکھے بلکہ میں اس کی امید پر پورا اتر جاؤں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بہت بڑا انعام اور احسان ہے.
تو صحابہ کی تربیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی فرمائی تھی کہ وہ دوسروں کی تکلیف کا احساس بھی کیا کرتے تھے اور وہ اس بات سے خوش ہوا کرتے تھے کہ میں کسی کے کام آ جاؤں. ان کے اندر یہ جذبہ اس درجے کا تھا کہ وہ کھاتے کھاتے ان کے دروازے پر اگر وہ کھانا کھا رہے ہوں اور ان کے دروازے پر کوئی ضرورت مند سائل آ جائے تو بے شمار صحابہ کے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ وہ اپنے کھانے میں سے اس کو اٹھا کر دے دیتے تھے، اس کو دے دو. خود بھوکے رہتے تھے جبکہ خود بھی ضرورت ہے، خود بھی بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن دروازہ بج گیا، کسی سائل نے دروازہ بجا دیا کہ میں بھوکا ہوں. اب کھانا اتنا ہی جتنا سامنے ہے اٹھا کر وہ سائل کو دے دیا. یہ اعلیٰ درجے کی خوبی ہوتی ہے، کسی کی تکلیف کا اس درجے کا احساس ہونا کہ اپنی بھوک اور تکلیف کو بھول جانا اور اس کی بھوک اور تکلیف کو دور کرنے کی فکر کرنا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک سائل آپ کے پاس آیا کہ میں بھوکا ہوں، کھانا نہیں کھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ہاں پیغام بھیجا، ایک بیوی کے ہاں پیغام بھیجا بھئی کچھ کھانے کو ہے. وہاں سے جواب آیا سوائے پانی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. دوسری زوجہ کے ہاں پیغام بھیجا، وہاں سے بھی یہ جواب آیا. تمام ازواج مطہرات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھروں سے ایک ہی جواب آیا کہ اللہ کے نبی کے گھر میں سوائے پانی کے اور کچھ نہیں ہے. اب وہ ایک سائل ہے، ضرورت مند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورت، اس کی بھوک کی فکر میں پریشان ہیں. آپ نے صحابہ میں اعلان کیا ہاں بھائی ہے کوئی شخص جو اس مہمان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جائے اور اس کی میزبانی کرے، اس کو کھانا کھلائے. صحابہ میں سے جلدی سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ میرا مہمان ہے، میں لے جاؤں گا. اور گھر لے گئے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے. اہلیہ نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے، لیکن گھر میں اتنا کھانا ہے کہ بچے کھا سکتے ہیں یا آپ اور میں کھا سکتے ہیں یا مہمان کھا سکتے ہیں، یعنی ایک آدمی کا کھانا ہے. تو ابو طلحہ نے فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کو تو بلا پسلا کر سلا دیتے ہیں کہ کھانا بن رہا ہے، اس امید پر بچے تو سو جائیں گے نیند میں، رات کا وقت ہے. اور جب کھانا تم لگاؤ گی تو دیا جل رہا ہوگا، چراغ، کسی بہانے سے اس چراغ کو بجھا دینا اور کھانا مہمان کے سامنے رکھ دیں گے. میں خالی ہاتھ مہمان کے آگے اٹھاتا رہوں گا، وہ یہ سمجھے گا میں کھا رہا ہوں اور مہمان کا پیٹ بھر جائے گا. اہلیہ نے ایسے ہی کیا، کھانا لگایا، ابو طلحہ بیٹھے، مہمان بیٹھے، چراغ بجھا دیا. مہمان یہ سمجھتا رہا کہ ابو طلحہ بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں، لیکن ابو طلحہ تو خالی ہاتھ چلا رہے تھے. مہمان نے خوب پیٹ بھر کے کھایا، رات بھی ادھر ہی قیام کیا. حضرت ابو طلحہ بھی بھوکے، ان کی اہلیہ بھی بھوکی، ان کے بچے بھی بھوکے. صبح جب یہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے لیے گئے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرانے لگے. فرمایا کہ اے ابو طلحہ رات کا عمل اللہ کو بہت پسند آیا ہے تمہارا. ابھی کسی نے نہیں بتایا، ابو طلحہ نے بھی نہیں بتایا. فرمایا کہ اے ابو طلحہ رات کا تمہارا عمل اللہ کو بہت پسند آیا اور تمہاری تعریف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتیں اتار دیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ صحابہ کی جماعت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ خود بھوکے ہوتے ہیں، ان کو خود ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ اپنی بھوک اور ضرورت کو دوسرے کی خاطر بھول جاتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں کہ تم کھا لو ہم بھوکے رہ لیں گے، اس پر خوش ہوتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت ہی اس طرح کی فرمائی تھی. یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ ایک گھر میں بکری ذبح ہوئی، اس نے بکری کی سری گھر والے نے پڑوس میں بھجوا دی، سری پڑوسی کو دے دی کہ آپ اس کو استعمال کر لیں. پڑوسی کے جب گھر میں سری آئی
تو اس نے یہ سوچا ہو سکتا ہے میرے پڑوسی کو زیادہ ضرورت ہو، اس کے یہاں کھانا نہ پکاؤ، اس نے وہاں بھجوا دی کہ آپ لے لیں۔ اس کے گھر میں آئی، اس نے اپنے پڑوس کے یہاں بھجوا دی کہ ہو سکتا ہے اس کو ضرورت ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ 7 گھروں کا چکر لگا کر وہ سیری واپس اسی گھر میں آ گئی جہاں سے چلی تھی، وہ بکری کی سیری واپس اسی گھر میں آ گئی جہاں سے چلی تھی۔ یہ جذبہ تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ آپ نے ان کے مزاج اور دل و دماغ کو ایسا بنا دیا تھا کہ وہ دوسروں کی بھوک کا احساس کیا کرتے تھے، دوسروں کی تکلیف کا احساس کیا کرتے تھے۔ ان کو اپنے کھانے پینے، اپنے پہننے اوڑھنے کی فکر کم تھی، دوسروں کی فکر زیادہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں میں ان کی تعریفات اترا کرتی تھی۔ آج تو نفس نفسی کا عالم ہے، آج کوئی شخص کسی کے ساتھ کچھ کرتا ہے تو اس میں بھی پیچھے مفاد ہوتا ہے۔ اگر کسی کو ایک گلاس پانی پلائے گا تو پیچھے مفاد ہوگا کہ میں اس سے یہ کام نکلواؤں گا۔ اولاً تو یہ جذبہ ہی ختم ہو گیا کہ کسی کے کام آنے کا جذبہ ہی ختم ہو گیا، یعنی ہمارے اندر سے یہ جذبہ نکل گیا اور ہم نے یہ سوچ لیا یہ خیر خواہی کام، یہ رفاہی کام، یہ دوسروں کے کام آ جانا، یہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ کسی اور کا کام ہے، یہ تنظیموں کا کام ہے، یہ رفاہی اداروں کا کام ہے۔ یہ رفاہی اداروں کا کام نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایک صحابی کا مزاج بنایا تھا کہ ہر ایک کا یہ کام ہے۔ رفاہی ادارے اور دیگر جو کمپنیاں ہیں اور دوسرے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، این جی اوز ہیں، قادیانی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، جب وہ کسی غریب کے پاس کچھ لے کر پہنچتے ہیں تو ان کا ایک مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ بکری لے لو اور اسلام کا سودا کر لو، عیسائی ہو جاؤ۔ وہ غریب بیچارہ بھوک اور پیاس کا مارا ہوا، وہ اپنے بچوں کو بھوکا تڑپتا ہوا دیکھ رہا ہے، کسی مسلمان کو توفیق نہیں ہوئی اس کی بھوک بجانے کی۔ وہ اپنے گھر کو گرا ہوا دیکھ رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو پیاسا تڑپتا دیکھ رہا ہے، اس کے پاس کوئی سہارا نہیں ہوتا اور کوئی راستہ نہیں ہوتا، وہ اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے ایک بکری پہ۔ یہ واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ ایک بکری لے لو اور جو تمہارا اسلام ہے وہ تو تمہارے کام نہیں آیا، لو عیسائی مذہب اختیار کر لو، ہم تمہارے کام آ گئے۔ تو جس میں نے عرض کیا کہ کوئی دوسرا یہ کام کرتا ہے تو اس کے پیش نظر مفادات ہوتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی تربیت ہے، مسلمان کا مزاج ہے کہ جب وہ کسی کو ایک گلاس پانی پلائے یا اس کی پوری ضرورت پوری کر دے، اس کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ اس لیے یہ کام ہمارا تھا، مسلمان کا کام تھا کہ وہ جا کر سب کی ضرورت پوری کرتا اور کہتا مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ تعریف کے بول چاہیے، نہ میرا کوئی مفاد ہے، نہ میری کوئی غرض ہے، بس ایک ہے اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں۔ مسجد نبوی میں اعتکاف کر رہے تھے، ایک شخص آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا، چہرے سے پریشان لگ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے لگتا ہے کہ کوئی پریشانی ہے، بتاتے کیوں نہیں ہو؟ پریشان حال کی پریشانی کو چہرے سے دیکھ کر اس کی پریشانی کی فکر کرنا بھی تو ایک حق ہے۔ تو فرمایا کہ چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ پریشانی ہے، بتاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ کہنے لگا آپ نے صحیح پہچانا، میں واقعی پریشان ہوں، ایک شخص کا مجھ پر حق ہے، میں نے اس کا کچھ مال دینا ہے، اور اس نے روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا قسم ہے اس خبر والے کی کہ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، میں عاجز ہوں، اور وہ شخص مجھے چھوڑتا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے کیا تمہارا خیال ہے کہ اگر میں اس سے جا کر سفارش کروں تو فائدہ ہوگا؟ تو کہنے لگا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آپ کے ساتھ ہے، یقیناً فائدہ ہوگا، وہ کچھ خیال کر لے گا، کچھ رعایت دے دے گا، کچھ مہلت دے دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جلدی سے چپل منگوائی،
چپل اٹھائی اور مسجد نبوی سے باہر نکل گئے. اعتکاف ختم, ٹوٹ گیا. وہ شخص دوڑا ہوا ہے کہ آپ کو اپنا اعتکاف یاد نہیں ہے, آپ تو اعتکاف سے تھے. آپ اعتکاف کی حالت میں مسجد نبوی سے جلدی سے باہر آ گئے. حضرت عبداللہ بن عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روضہ رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس قبر والے کی زبان نبوت سے, زبان مبارک سے میں نے سنا ہے کہ کوئی پریشان حال کو دیکھو, کسی مصیبت زدہ کو دیکھو اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے نکل پڑو. تو کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے نکل پڑو, یہ 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے. اور فرمایا کہ ایک دن کا اعتکاف جب کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے, اور ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کے درمیان ہے. ایک دن کے اعتکاف پر ایسی 3 خندقوں کا فاصلہ ہو رہا ہے. جب کوئی شخص کسی مسلمان کی ضرورت اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے قدم اٹھا رہا ہے, چل رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, تو 10 سال کا اعتکاف, 10 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں, اور ہر دن پہ 3 خندقیں لگا لیں حساب, کتنا جہنم سے یہ دور ہو گیا. فرمایا میں اس حدیث پر عمل کر رہا ہوں, میں اعتکاف تو توڑ رہا ہوں لیکن اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے نکلا ہوں. تو کسی ضرورت مند اور کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دینا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. حضرت علی فرمایا کرتے تھے میں کسی ضرورت مند کے کام آ جاؤں, کوئی مصیبت زدہ ہو, میں اس کی مصیبت دور کرنے کو پہنچ جاؤں, میں اس کی مصیبت دور کر دوں. کوئی بھوکا ہو میں اس کو کھانا کھلاؤں, کوئی پیاسا ہو میں اس کو پانی پلاؤں. یہ مجھے بہت پسند ہے اس بات سے کہ زمین بھر کر مجھے سونا اور چاندی مل جائے, مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی. فرمانے لگے زمین بھر کر مجھے سونا چاندی مل جائے, مجھے اتنی خوشی نہیں ہونی جتنی کسی مسلمان کی کسی تکلیف دہ, کسی دکھی کی تکلیف کو دور کر دینا. تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے تو معلوم چلتا ہے کہ یہ چیز تو ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے, باقاعدگی سے اس کی تربیت دی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف فرما تھے, خاتون آئیں, بڑی پیاری چادر سی کر لائیں اپنے ہاتھ سے, اور اس وقت حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کی ضرورت بھی تھی. وہ خاتون نے لا کر چادر ہدیے میں پیش کری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اوڑھ لی, ضرورت تھی اسی وقت اوڑھ لی. ابھی اوڑھ کے کچھ دیر بیٹھے تھے, اپنا جسم مبارک اس چادر سے چھپایا تھا, اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول چادر کی ضرورت ہے, اور یہ جو چادر آپ نے پہنی ہوئی نا یہی چاہیے مجھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کا بھی نہیں سوچا, اتار کر اس کو دے دی. صحابہ قریب بیٹھے ناراضگی کا اظہار کرنے لگے کہ یہ کیسا آدمی ہے, اللہ کے رسول کو ایک چادر کی ضرورت تھی, وہ چادر کہیں سے آئی, آپ نے بھی استعمال کے لیے اپنے جسم پر ڈالی, یہ آ کر مانگنے لگ گیا. آپ نے بغیر کسی تاخیر کے اور بغیر کسی ناراضگی کے, چہرے پر ناراضگی کے اثار میں فوراً دے دی اس کو کہ تم لے جاؤ, تمہاری ضرورت پوری ہو جائے. یہ جذبہ ہے, اپنے اندر ہم یہ جذبہ اور یہ خوبیاں پیدا کریں اور کوشش کریں کہ ہم کسی کے کام آ جائیں. ایسے بہت سارے مواقع زندگی میں دن رات چلتے پھرتے نظر آتے ہیں کہ بہت سارے پریشان حال ضرورت مند لوگ ہمارے سامنے ہوتے ہیں, ان ضرورت مندوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی فکر میں لگ جانا یہ بہت بڑا اجر و ثواب والا معاملہ ہے, اور اس کی فضیلت بھی بہت ہے. اور اس کام کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ فلاں رفاعی ادارے کا کام ہے کہ وہ آئے گا سیلاب زدگان کی مدد کرنے, وہ آئے گا جن کے گھر ٹوٹے ہیں, نہیں. ہر شخص اس کام کو اپنا کام سمجھے اور جذبہ صرف یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول فرما لیں. اس عمل کی برکت سے جیسے کہ احادیث سے معلوم چلتا ہے کوئی کسی دوسرے کی پریشانی کو دور کرنے میں لگا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں. کوئی کسی دوسرے کی حاجت اور ضرورت پوری کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت اور حاجتوں کو پورے کرتے ہیں. کوئی کسی دوسرے کو پریشانی سے بچائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے بچائیں گے. تو یہ حالات جو ہمارے ملک میں پیدا ہو چکے ہیں اور کئی دن گزر گئے ہیں, لیکن جو لوگ ان حالات کا شکار ہیں اور جو آفتوں مصیبتوں کا شکار ہیں ہمارے سامنے ہیں, ہم دیکھ بھی رہے ہیں, اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم کھا بھی رہے ہیں, گھوم بھی رہے ہیں, کاروبار بھی چل رہے ہیں, گھومنا پھرنا بھی چل رہا ہے, اور ہمارے ہوٹلنگ بھی چل رہی ہے, اور مختلف سارے ہمارے خرچے سب چل رہے ہیں. لیکن ایک طرف کی انسانیت کی اگر ہم تھوڑی سی تصویر دیکھ لیں کہ نہ ان کے پاس کھانے کو ہے, نہ پینے کو ہے, نہ رہنے کو ہے,
اور افسوس اس بات کا ہے کہ اس برے وقت میں جب انسان پریشان ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، تو غربت تو اس کو ہر چیز پر لگا دیتی ہے. تو اس موقع پر لوگوں کے درمیان اس طرح کی کچھ ویڈیوز چلاتی ہیں کہ وہاں سے سارے لوگ چور ڈاکو بن کر یہاں آ رہے ہیں اور اب ہمارا شہر لوٹے گا چوروں سے، ڈاکوؤں سے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. پریشان حال ہے. ہم تو ایسے لوگوں سے جا کر ملے ہیں. سندھ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی امداد کو جب پہنچے تو ہم نے کہا بھائی آپ نقل مکانی کیوں نہیں کر لیتے؟ کہتا ہے یہ ہماری زمین ہے، ہمیں اس زمین سے پیار ہے، ہم کیوں جائیں اس زمین کو چھوڑ کر. وہ کہتے ہیں یہ ہماری زمین ہے، آج اگر ادھر پانی ہے تو کیا ہوا، پانی نکلے گا، ہم نے یہیں رہنا، ہم نے نہیں جانا. وہ خیمے روڈوں پر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کی چھت ہے نہ ان کی زمین ہے، روڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان ہے، لیکن ان کو اپنی زمین سے پیار ہے، وہ آنے کو تیار نہیں ہے. لیکن پھر بھی اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. پریشان حال ہے. اگر ہم ان کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے حق میں دعا کریں اور اچھائی اور بھلائی کا جذبہ رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا